کوئی غیر مسلم سی نا غیر مسلم انہیں کلمہ پڑھیا کسے مسلمان نے انہوں پوچھیا تو کلمہ کیوں پڑھیا کس چیز سے تو نے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا انہیں کہا میں تاڑے نبی دی سیرت پڑھنا سا تاڑے نبی دی سیرت پڑھنا سا پڑھ دیا ایک حدیث میری نظرہ جو گزری وہ حدیث سن کے میں مجبور ہو گیا کلمہ پڑھن تے وہ حدیث کہڑی آ وہ غیر مسلم کی آندہ میں نبی پاک دی حدیث پڑھی کہ حضور کا دربار لگا ہے صحابہ کا مجمع ایک بندہ آیا آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں رونے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے ہیں میرا بچہ نہیں مل رہا حضور ہم بڑے پریشان ہیں پتہ نہیں بچہ کدھر ہے ابھی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تھے پیچھے سے ایک اور بندہ آیا صحابی رسول آیا اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں باغ کے کنارے پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں سے اس کا بھی بچہ تھا گالی سمجھ آئی ہے ان بچوں میں سے اس کا بھی بچہ تھا توجہ میرے وال کریں اندر بار نہ بیخ مینو بیخ ان بچوں میں سے اس کا بھی بچہ تھا اللہ اکبر اب باپ نے سنا تو بھاگنے لگا گالی سمجھ آئی ہے کہ نہیں بھاگنے لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے انہوں بلاؤ نا واپس آیا جی یا رسول اللہ فرمایا بڑی چھیتی ہوں جان دی بڑی چھیتی ہے انہیں کہا سونے انہیں دن ہو گئے ویکھیا نہیں گا انہیں کیا ہوں رہا نہیں جاندہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہاں تو جا تو باپ جو ہوا پر ایک بات یاد رکھنا جب بچوں میں سے اپنے بچے کو بلائے گا تو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا کو بات سمجھ آ رہی ہے جب بچوں میں سے اپنے بچے کو بلائے گا تو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا یا رسول اللہ کیوں فرمایا ان بچوں میں سے کوئی ایک ایسا بچہ بھی ہوگا جس کا باپ دنیا میں نہیں اگر تو بیٹا کہہ کے بلائے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس کا دل ٹوٹ جائے گا اللہ اکبر تو اس کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا اس کا نام لے لینا گھر جا کے جتنا مرضی پیار کر لینا اللہ اکبر اس نے اتنا جملہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا غیر مسلم کہتا ہے میں نے جب یہ سیرت النبی کا ایک جملہ پڑھا میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اتنا خیال کرتا ہے اپنی امتیوں کو بتاتا ہے خود نبی کتنا خیال کرتا ہوگا بات سمجھ آئی ہے یہ ہمارا اسلام ہے ہمارا اسلام کہتا ہے غریبوں کے سامنے اپنے پیسے کی نمائش نہ کر یہ ہمارا اسلام ہے یہ نہ بخوندہ رہے لٹھے پا کے کاٹنا پا کے میں بڑا امیر ہے تو امیر کا تھا بات سمجھ آئی ہے وہ جس نے تجھے مال و دولت عطا کیا ہے وہ چاہے تو تجھ سے مال و دولت بولے تجھ سے مال و دولت واپس لے لے اور سنیے حدیث نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا اگر تم کھاتے پیتے ہو اور تمہارا کوئی ہمسایہ غریب ہے تو فرمایا اس طرح کا سالن پکاؤ جب کبھی گوشت پکانے کی ضرورت پڑے نا تو اس طرح کا سالن پکاؤ کہ تمہاری خوشبو بھی اس گھر میں اس غریب کے گھر میں تمہاری خوشبو بھی نہ جائے اللہ اکبر ہو سکتا ہے اس کے باپ کے پاس اتنی مالی حالت نہ ہو تو باپ جب گوشت غریبوں کو نہ کھلا سکے گا تو بچے پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے فرمایا میں محمد گوارہ نہیں کرتا میری امت میں سے کسی غریب کا بچہ بھی روئے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ ہمارا اسلام ہے بھائیو یہ ہمارا دین ہے اور اماں عائشہ صدیقہ جیسی خاتون اللہ اکبر کہ جس نے ساری زندگی ایک پائی بھی اپنے پلے نہیں رکھی ایک پائی بھی اپنے پلے پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں 70,000 دینار اماں عائشہ صدیقہ نے مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے غریبوں میں بانٹے ہیں بات سمجھ آئی ہے ایک بار روزہ تھا دینار بانٹ کے جب جانے لگیں اللہ اکبر لونڈی کیا کہتی ہے ایک آدھا دینار راکھی لیتی کوئی سامان لا کے روزہ افطار کر لیتی اماں عائشہ صدیقہ کا جملہ سننا فرمایا جس نے رکھوایا ہے وہ افطار بھی کروا لے گا بات سمجھ آئی ہے اور آج ہمارا حال کیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر